مسلمانوں کا ایک دور ایسا گزرا ہے، آج مسلمانوں کے ہاں پردے کی کیا اہمیت ہے؟ مسلمان عورت منہ کھول کے کھلے عام گھومتی ہے، اس کے سامنے کوئی اہمیت ہے؟ مسلمانوں کا ایک دور ایسا گزرا ہے جو مسلمانوں کے عروج کا دور تھا۔ 800 سال تک مسلمانوں نے اسپین اور مراکش میں جو حکومتیں کی ہیں، مسلمانوں کو چھوڑیں، کافروں کے جو بڑے لوگ ہوتے وہ اپنی بیویوں سے پردہ کراتے کہ یہ شرافت کا طریقہ ہے اور یہ عزت کا طریقہ ہے، تم بھی یہ طریقہ اختیار کرو۔ دنیا میں آج یہ فیشن چلتا ہے۔ مسلمان کا غلغلہ تھا تو بات سمجھ میں بھی آتی تھی لوگوں کو، اور آج یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ منہ کھول کے اغیار کے سامنے آئے، قاضی محمد ابن یسار رحمہ اللہ کے سامنے ایک مقدمہ آ گیا عدالت کے اندر ہیں، لیکن نامحرم ہے، محرم نہیں ہے۔ گواہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پتہ یہ عورت کون ہے، یہ اپنا چہرہ دکھائے گی تو میں پھر گواہی دوں گا کہ بات ایسے ہے یا ایسے نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے مجھے یہ تو پتہ چلے کہ یہ اس کی بیوی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اب قاضی صاحب نے کہا ہاں، اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ گواہ جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ اسلام اجازت دیتا ہے، گواہ چہرہ دے سکتا ہے پہچان کے لیے۔ جیسے ہی قاضی نے یہ کہا اور عورت اپنا چہرہ کھولنے لگی، مرد سامنے آیا اور قاضی صاحب سے کہتا ہے قاضی صاحب آپ اس فیصلے کو روک دیں اور میری عورت کا منہ آپ نہ کھلوائیں کسی غیر محرم کے سامنے۔ میں طلاق بھی دینے کے لیے تیار اور میں مہر کی رقم بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جب تک یہ میرے نکاح میں ہو اس کا چہرہ کوئی نامحرم دیکھ لے، اس کی میری غیرت اجازت نہیں دیتا۔ عورت نے دیکھا کہ مرد مجھ پہ اتنی غیرت کرتا ہے، میرا چہرہ نامحرم کو نہیں دکھانا چاہتا اور پورا مہر دینے کو تیار ہے۔ عورت نے بھی قاضی صاحب سے کہا قاضی صاحب مقدمہ روکیں، میں طلاق نہیں لینا چاہتی، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، جو ہماری ناراضگیاں تھی میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ بات ختم ہوئی، قاضی صاحب نے دونوں کو گھر بھیج دیا۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے اس واقعے میں عبرت کیا ہے کہ ایک مرد کسی نامحرم کے سامنے ضرورت کی بنا پہ بھی اپنی اس عورت کا جو اس سے طلاق لینا چاہتی ہے اس کا منہ نہیں کھلوانا چاہتا، اور یہاں سر عام اپنی بیویوں کو پکنکوں پہ اور پارکوں پہ لے جا کے ان کے منہ کھلوانا، ان کے فوٹو کھینچنا، ان کی ویڈیوز بنانا اور ان ویڈیوز کو پھر رشتہ داروں میں شیئر کرنا اور پوری دنیا کو اس کا چہرہ دکھانا، اور کوئی غیرت نہیں آتی، کوئی حیا نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ پاک مہربان ہے، ہم پہ رحم کرے گا۔ یہ کس نے کہا کہ اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ اللہ پاک کریم، مہربان، شفیق، رحیم، غفور ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کو ان کاموں پہ غضب آتا ہے، اللہ پاک کو غصہ آتا ہے، اللہ جل جلالہ کی پکڑ نازل ہوتی ہے ان کاموں پہ اور ان افعال پہ جن کو مسلمان نے آج مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ مسلمان ان طور طریقوں کو چھوڑے گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مضبوط طریقے، نورانی اور مبارک راستے کو اپنائے گا، پھر اللہ جل جلالہ کی کرم، اللہ پاک کا فضل مسلمان کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ایسے کیسے مسلمان کو اللہ کا فضل بھی ملے اور صبح اور شام اللہ پاک کے احکام اور فرامین کو جانتے اور بوجھتے ہوئے توڑتا رہے اور پاؤں کے نیچے مسلتا رہے۔ ان تلوں سے کبھی تیل نکلے گا نہیں جن سے مسلمان تیل نکالنا چاہتا ہے، اور ان چراغوں سے کبھی روشنی حاصل نہیں ہوگی جن چراغوں سے مسلمان روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بے حیائی کے چراغ سے، فحاشی کے چراغ سے، عریانیت کے چراغ سے مسلمان ترقی چاہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا قرآن منع کرتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس کو منع کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ پاک اپنے قانون کو نہیں بدلے گا۔ قانون یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے سامنے جیسے اللہ کو خالق اور مالک مانتا ہے ایسے سر جھکائے گا، اور جیسے محمد الرسول اللہ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء خاتم النبیین اپنا قائد مانتا ہے، ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کو اپنائے گا، پھر جا کے مسلمان کامیاب
کامیابی کی ڈگر پہ اور کامیابی کے راستے پہ رواں دواں ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔